ایک مسئلہ بڑا ہی درپیش ہے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے اور ہندوؤں کے رسم و رواج ہم پر مکس ہیں، کچھ اسلام کی چیزیں، کچھ سوسائٹی میں مکس اپ ہندوؤں کی رسم و رواج، یہ ہمارے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بہنوں کا حصہ، والدین کے فوت ہونے کے بعد بہنوں کا حصہ ہم لوگ اس کے اوپر ہمارا ہندوؤں جیسا اثر ہے کہ جو وراثت ہے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی روح کے مطابق تقسیم کرنے میں ہم لوگ غلطی کا شکار ہیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو وہ عقل اور سمجھ کے لحاظ سے اور جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس کے لحاظ سے اس سے وہ ذرا ہٹ جاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ مجھے خود یاد ہے اپنی لائف میں کہ میرے والد، ہم سب بھائی علیحدہ علیحدہ رہتے تھے۔ شادیوں کے بعد ہر ایک علیحدہ ہو گیا۔ والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ شادیوں کے بعد آپ لوگ اپنی ہمت اور کوشش کو بروئے کار لاؤ اور کماؤ بناؤ، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، خوشی کے ساتھ۔ اب سب بھائیوں کے گھر علیحدہ علیحدہ تھے، تو والد کبھی کسی بیٹے کے گھر میں جا کر چند دن رہتے، کبھی کسی بیٹے کے گھر میں چند دن رہتے۔ میں نے خود دیکھا کہ ان کی جو بہو ان کی زیادہ خدمت کرتی، وہ اتنے جذبات میں آ جاتے، وہ کہتے لاؤ کاپی پین لاؤ، میں ساری زمین تمہارے نام پر کر دیتا ہوں۔ جس کے پاس جاتے وہ ان کی زیادہ خدمت کرتے، تو یہ کہتے لاؤ کاغذ، اس بہو کا نام لے کر کہتے کاغذ کاپی لاؤ، میں ساری زمین تمہارے نام پر کر دیتا ہوں۔ یہی چلتا رہا تھا۔ اب یہاں پر جو لوگ اوورسیز ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں والدین ان کو کوئی دوسرا بیٹا سنبھال رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، مالی معاملات اتنے مستحکم نہیں ہیں، تو جو بیٹا دوسرے ملک میں ہے وہ وہاں سے جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے، وہ پیسے وغیرہ بھیجنے میں ہیلپ کر رہا ہے، پیسے وہ بھیج رہا ہے، وہ چونکہ وطن سے دور ہوتا ہے، وہ بیٹا وطن سے دور ہوتا ہے یا وہ بیٹی وطن سے دور ہوتی ہے اور وہ پیسے بھیجتے رہتے ہیں ان کی خدمت میں، والدین کے دل میں آتا ہے انہوں نے 1,00,000 روپیہ بھیجا ہے، اگلے مہینے انہوں نے 1,50,000 بھیج دیا ہے، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کیسے کما رہے ہوتے ہیں، کیسے محنت کر رہے ہوتے ہیں، کیسے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر والدین کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ جو اوورسیز ہیں یا جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان کی خیر ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جائیداد کا کچھ حصہ اس بیٹے کے نام پر کر دیتے ہیں جو وہاں پاکستان میں ان کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ خدمت ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، کوئی مالی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فزیکل خدمت کر رہا ہوتا ہے، دوائی دارو کے بارے میں، جب بیمار ہوں تو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ جو امریکہ میں رہ رہا ہے اس کی ستیں خیریں، میں جائیداد اس کے نام پر کر دیتا ہوں۔ اور یہاں پر اگر والد کوئی کام ایسا کرنے لگتا ہے جس میں اس بیٹے کی فیور میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور جائیداد اس کے نام پر کر دیتے ہیں، ساری جائیداد اس کے نام پر کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر
اگر کچھ چیز باقی رہ جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی تمہاری ہے، یہ گھر بھی تمہارا ہے، یہ پلاٹ بھی تمہارا ہے، یہ زمین بھی تمہاری ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ کسی بھی صورت میں کوئی بیٹا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، دونوں صورتوں میں والد کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کو آگ کرے۔ اسلام کے اندر اسلام آگ نامہ کو نہیں مانتا، اور اسلام اس چیز کو بھی نہیں مانتا کہ ایک بیٹا امیر ہے اور ایک بیٹا غریب ہے تو والد غریب بیٹے کے نام پر جائیداد ٹرانسفر کروا دے۔ اسلام نے کوئی حق نہیں دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اولاد کی تقسیم کے بارے میں، بہن بھائیوں کی مال کی تقسیم کے بارے میں سارے رولز بتائے ہیں۔ اگر یہاں پر والد کوئی غلطی کرتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، یا اس کو اسلام کی ان تعلیمات کے بارے میں اگر نہیں پتا کہ اگر میں نے غریب بیٹے کے نام پر جائیداد کر دی اور امیر کے نام پر کچھ نہ کیا، یہ والد کی غلطی ہے۔ اگر بیٹے کو جس کے نام پر ہو رہی ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے تو وہ اس فعل کو سر انجام دیتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بعد میں پتہ چلے جائیداد تقسیم ہو گئی، مسئلہ پوچھا، عالم دین کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا، اس نے وہی بتانا ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور میں وہ بتا رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کس کو کتنا وراثت سے تقسیم کیا جائے گا، کس کا کتنا شیئر ہوگا۔ اگر اسے بعد میں پتہ چلے کہ میرے والد سے یہ غلط فیصلہ ہوا تھا تو قبر میں والد کو حساب دینا پڑے گا، قبر میں والد کو حساب دینا پڑے گا کہ ایسا کیوں کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی ایک عالم دین اس کے بارے میں جو والد نے کہہ دیا، جو کر دیا، والد کے حق میں پوری دنیا کا کوئی ایک عالم دین بھی والد کے اس فعل کو جائز قرار نہیں دے گا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں فلانا باغ اپنے اس بیٹے کے نام پر کر دیا ہے، میں نے وہ اس کو دے دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اس پر گواہ رہنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح کا وہ باغ آپ نے اس بیٹے کو دیا ہے، کیا سارے بیٹوں کو اتنا اتنا دیا ہے یا اس اکیلے کو؟ اس نے کہا اس اکیلے کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہی فرمایا کہ یا تو اس طرح کا باغ جتنی جائیداد تم نے اپنی زندگی میں ایک بیٹے کے نام پر کی ہے، دین میں جتنا جتنا شیئر بنتا ہے اس کے حساب سے سب بیٹوں کے نام پر کرو، یا پھر یہ بھی واپس لو، کیونکہ اللہ کا نبی کسی ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کا نبی کسی ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا، یعنی کسی کو کچھ وراثت تقسیم کرنا اور کسی کو محروم کرنا، یہ اللہ کے نبی نے اس کو ظلم قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا ظلم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ جہاں پر بہنوں کے حصے کی تقسیم یا اوورسیز والوں کی تقسیم کہ ان کی خیر ہے، وہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس، آپ کسی کے زیادہ پیسے ہونے کی وجہ سے
اور اس لاجک کو استعمال کرتے ہوئے آپ میں سے کسی کا والد اگر غلط فیصلہ کرتا ہے وہ واپس کیا جائے گا، وہ ریورس کیا جائے گا، اور نئے سرے سے شریعت نے جو قانون بنائے ہیں اس کے مطابق سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ امیر ہے اس کو کم دو یا نہ دو، یہ غریب ہے اس کے نام پر سب کچھ کر دو یا آدھا کر دو، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جو میل ہیں ان کو ڈبل اور جو فیمیل ہیں اس کو سنگل شیئر دیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور یہاں پر پھر بہنوں کے حصے سے ان کو محروم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ان کو مینٹلی بلیک میل کرنا اور ان کو ایموشنل کر کے وہ حصہ لینا اور معاف کروانا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام اس کے بارے میں، اسلام کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ اگر بہنوں سے کیوں معاف کروانا ہے؟ یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مانگ کے کھاتے ہو لوگوں سے، کہ آپ کہو بہن سے کہ آپ میرا حصہ مجھے، اپنا حصہ مجھے معاف کر دو، آپ مجھے دے دو، کیوں؟ یہاں کیوں معافیاں رہ گئیں؟ اور مینٹلی طور پر یہ کہنا کہ اگر آپ میرا حصہ نہیں دو، آپ اپنا حصہ مجھے نہیں دو گی تو تیرا اور میرا رشتہ ختم، اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ کرنا حصہ کسی کا کھانے کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، ظلم ہے، حرام ہے، ظلم ہے، حرام ہے، ظلم ہے۔ میں اپنی بات پر 3 دفعہ دہراتا ہوں، اللہ کی قسم یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ والد نے میرے نام پر کر دیا اور میرے بھائی کو محروم کیا تو اس کو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ واپس نہیں کرتا تو یہ بوجھ والد کی قبر پر ان کو، قبر کے اندر ان کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ غلطی سے، نادانی سے ظلم کر بیٹھے۔ تو ورثاء جن پر یہ حق ہے کہ اگر والد پر کوئی قرض ہو تو کس کو چکانا ہے؟ ایک بندے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے والد نے نیت کی تھی، منت مانی تھی حج کرنے کی، نہ کر سکا، فوت ہو گیا، احج عنہ، کیا ان کا حج مجھ پر ادا کرنا فرض ہے جو انہوں نے منت مانی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ بات بتاؤ، اگر تمہارے باپ کے اوپر قرض ہوتا تو وہ ان کی فوت ہونے کے بعد کس کو ادا کرنا پڑنا تھا؟ کہنے لگے مجھ کو۔ فرمایا جب دنیا کا قرض والد کی وفات کے بعد آپ کو ادا کرنا تھا تو یہ اللہ کا قرض ہے، یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس چیز میں بہنوں کا حصہ کھانا یا والدین کا کسی ایک اولاد کو محروم کرنا اور کسی ایک کے نام پر کرنا، اور پھر صحیح مسئلہ جاننے کے باوجود اس والد کے فیصلے کو ریورس نہ کرنا، والد کی قبر پر بوجھ ہوگا، والد کو اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے انہوں نے نادانی میں کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو۔ اگر کسی کے نام پر کیا ہو تو وہ ظالم کہلائے گا، اگر وہ والد کا فیصلہ ریورس نہیں کرتا تو۔ اسی طرح بہنوں کا حصہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے کہ بہن نے مجھے دے دیا، ایسے کریں نا، جائیداد کو بیچیں، ہر ایک کے حصے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے میں سرخرو ہو گیا ہوں۔ جو بڑا بیٹا ہے وہ کہتا ہے والد کے بعد میں نے سب کے حصے ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیے، یا جائیدادیں ان کے نام پر کر دیں جس کے وہ حقدار تھے، اب مجھے کوئی گفٹ دو، تو پھر گفٹ مانگنا نا، کیونکہ یہ باتیں سنا کر، ایموشنلی بلیک میل کر
رشتے ختم ہو جائیں گے، یہ وہ سارا کچھ، اگر وہ بہن کر دیتی ہے ان باتوں میں آ کر کہ آج آ کے ایک بھائی کا ہی رشتہ موجود ہے، اگر میں یہ اپنا حصہ لے لیتی ہوں اس کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو جائے گا، اس مجبوری کی بنا پر وہ اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہے یا ایک بھائی کو دے دیتی ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کو ناجائز کرنے میں ایک ہی حدیث، اس کے حرام ہونے میں ایک ہی حدیث ہے، شاید اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا عن رضا نفسی، کہ اگر کوئی کسی کے مال پر تسلط حاصل کرتا ہے اور اس میں مال دینے والے کی دل کی خوشی اور خوشنودی اور دماغ کی رضامندی شامل نہیں ہے تو لینے والے پر وہ مال حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اوورسیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہاں کے رہنے والے بہن بھائی وہ ظالم ہوتے ہیں، اوورسیز مظلوم ہوتے ہیں، بہنیں مظلوم، جو بہنیں دوسرے ملکوں میں رہ رہی ہوتی ہیں ان کا یہاں مال کھا لیا جاتا ہے، وراثت کا حق کھا لیا جاتا ہے۔ آپ وہ مال کیوں دو کسی کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں دیا والد کی وراثت سے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس دور میں یہ جہاد کا میدان ہے۔ یہاں پر میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، یہاں پر اسلام کا یہ جو حدود کا نظام ہے، یہ جو وراثت کی تقسیم کا جو سارا نظام ہے، اس کو دھرم بھرم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنا حصہ نہیں چھوڑنا، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان جہاد میں اترنا اور کسی کو معاف نہ کرنا، اپنا حصہ لینا، چاہے رشتے تہس نہس ہو جائیں، آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے، اور جس کو دے دیا گیا وہ اپنے فیصلے ریورس لے، وگرنہ وہ ظالم ہے۔ اور مظلوم وہاں پر دو لوگ ہیں، ایک فوت ہونے والا جس سے غلطی ہوئی، اور ایک وہ جس کے حق میں ادائیگی کے لیے نہ تلفی ہوئی۔ اس چیز کو اپنی زندگیوں میں اس کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ اسلام کا نظام کے یہ نقطہ یہاں پر اسلام کے نظام کو بدلا جا رہا ہے جیسے بھی، تو اس کو ختم کریں، اپنا حصہ لیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ انصاف قائم کریں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذِي قُرْبَى، جب بات کرو تو انصاف والی بات کرو، چاہے اس کی زد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آ جائے، انصاف کرو۔ جب تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا، ہم بہت ظالم ہیں۔ ہم شریعت کی وہ باتیں جو ہماری فیور میں ہوتی ہیں اس کو بڑی خوشی سے مانتے ہیں، اور جو ہماری فیور میں نہیں ہوتی اس کو نہیں مانتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو۔ اللہ نے فرمایا یہ دھوکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں دے رہے ہو، یہ اپنے آپ کو دے رہے ہو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ ایک ایک بھائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن ساری کائنات کے سامنے ایک لائن بنا دی جائے گی کہ یہ ان لوگوں کی لائن ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حصہ کھایا تھا، جنہوں نے اپنے والد کو بیماری سے پہلے موٹیویٹ کر کے وہ جائیداد اپنے نام پر لگوا لی۔ وہاں کیا حساب دو گے ساری دنیا کے سامنے؟ اس لیے اتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔